السلام علیکم اسٹوڈنٹس. ہمارا لاک ڈاؤن کے جو سیکنڈ سیشن ہے اس کے اندر جو بک کا پارٹ 1 ہے، چیپٹر 1 سے سٹارٹ ہوتا ہے ڈیٹا بیسز کا، تو اس سے ہم سٹارٹ کریں گے. تھریٹیکل ایریا ہے میکسیمم، تو یہ زیادہ بہتر ہے کہ بجائے اس کے کہ پریکٹیکل کی نسبت تھریٹیکل کو آپ کور کر لیں ڈیورنگ دا لاک ڈاؤن یا جتنا ٹائم کالج بند رہتا ہے. سٹارٹ کرتے ہیں. ڈیٹا بیسز کیا چیز ہوتی ہے؟ ڈیٹا، پہلے اس کی ڈیفینیشن دیکھیں. کہتا ہے ڈیٹا از اے کلیکشن آف را فیکٹس اینڈ فگر. را ہم اس چیز کو کہتے ہیں کہ جو کسی خاص شیپ میں نہ آئی ہو. اب فگر جو شیپ رکھتی ہو، فیکٹس حقیقت میں مبنی ہو، اور ریلیٹڈ ٹو این آبجیکٹ من کے کسی خاص چیز کے ریلیٹڈ ہو. آبجیکٹ کیا چیز ہوتی ہے؟ کہتا ہے این آبجیکٹ کین بی اے پرسن، ایونٹ, anything about which data is collected. Data may be consist of text, number, image, sound اور ویڈیوز. کسی طرح کا بھی ڈیٹا ہو سکتا ہے. پہلے تو اس نے آبجیکٹ کہا، آبجیکٹ میں پرسن بھی ہو سکتا ہے، من کے جن کے ریلیٹڈ کوئی ڈیٹا سٹور کیا جا سکتا ہے ان کو ہم آبجیکٹ کا نام دے سکتے ہیں. اس میں جو سیکنڈ میں وہ ایونٹس ان کے بعد ایگزامپل دیتا ہے. کہتا ہے کلیکشن آف ڈیٹا کنسسٹ آف میں ٹیکسٹ، نمبر، امیجز. ٹیکسٹ جو ہے یہ جیسے یہ ڈیفینیشن لکھی گئی ہے یہ ٹیکسٹ کہلائے گا. اسی طرح سے تصویریں جو اتنی بھی ہوتی ہیں یہ امیجز ہیں. ساؤنڈ یا آڈیو ایک ہی بات ہے. اس کے بعد ہمارے پاس ویڈیوز کا ایریا آ جاتا ہے. ویڈیو ہم کس چیز کو کہتے ہیں؟ جس میں ساؤنڈ پلس گرافیکل ایریا، مومنٹ وغیرہ ساری شو ہو رہی ہوں. پھر وہ اسی کہتا ہے کہ یہ ڈیٹا تو ان پٹ کے طور پہ آ جاتی ہے ہمارے پاس. انفارمیشن کیا چیز ہے؟ سیکنڈ فارم جو آتی ہے ڈیٹا کے بعد، ان کے سیکنڈ حالت ہم کہہ سکتے ہیں وہ انفارمیشن کی ہے. کہتا ہے پروسیس ڈیٹا از کالڈ انفارمیشن. انفارمیشن از میننگ فل، یوزفل اینڈ آرگنائزڈ. دوبارہ سے اسی چیز کو دیکھیں. کہتا ہے پروسیس ڈیٹا مین کے جس پہ کوئی کام کیا گیا ہو از کالڈ انفارمیشن. مین کے جیسے آپ لوگ پیپر دیں، کوئزز دیں تو ان کو چیکنگ کا جو ہے یہ پروسیس کہلائے گا. انفارمیشن میننگ فل، وہ کہتا ہے انفارمیشن از میننگ فل، یوزفل اینڈ آرگنائز. ظاہری بات ہے انفارمیشن ڈیٹا کے اوپر ورکنگ ہوئی، ورکنگ ہونے کے بعد مین کے جو بھی پروسیس ہوا ہے اس کے بعد وہ خاص شیپ میں آ جاتی تو وہ تھوڑا سا سمرائز ہوتا ہے. شارٹ انفارمیشن ہمیشہ شارٹ ہوتی ہے ایز کمپیئر ٹو ڈیٹا کے. تو وہ کہتا ہے یہ یوزفل ہے اور پھر آرگنائز ہوگی. مین کا ظاہری بات ہے کسی نہ کسی ہیڈ کے اندر وہ اپنے میننگ دے رہی ہوتی ہے چیزیں. ڈیٹا میننگ نہیں دے سکتا اس طرح سے. کہتا ہے اٹ از یوز فار دا میکنگ ڈیسیژن. وہ کہتا ہے اس فیصلہ کرنے کی قوت بھی ہمیں انفارمیشن سے ہی ملتی ہے. کس طرح سے آگے چل کے تو ان کا ڈفرنس وغیرہ آئے گا تو ہم ادھر مزید اس کو ڈیٹیل ان کے پوائنٹس وغیرہ کو کور کریں گے. ڈیٹا از یوز ایز دا ان پٹ فار پروسیسنگ اینڈ انفارمیشن از آؤٹ پٹ آف دا پروسیسنگ. اب یہاں پہ دیکھا جائے تو جو چیز وہ کہتا ہے ڈیٹا کس کے لیے استعمال ہوتا ہے؟ ان پٹ کے طور پہ. ظاہری بات ہے کسی کی کیلکولیشن کے لیے کوئی چیز جائے گی دین وہ اس کے بعد اس کی کوئی سمرائز یا اس کا کوئی آنسر تھرو کرے گا تو وہ ہماری آؤٹ پٹ کہلائے گی. یا ہم کہہ سکتے ہیں کہ آپ لوگوں نے پیپر دیے، یہ ان پٹ چلی گئی، چیکنگ ہونے کے بعد جب آپ کا رزلٹ آیا تو وہ آؤٹ پٹ کہلانا شروع ہو جائے گی. تو یہ ڈیٹا اور انفارمیشن ہائی امپورٹنٹ قسم کی دو ڈیفینیشن ہیں. شارٹ آنسر کوشچن کے لیے بھی امپورٹنٹ کاؤنٹ کی جاتی ہیں. نیکسٹ دیکھیں ہمارے پاس ڈیٹا پروسیسنگ آ جاتی ہے کہ ڈیٹا کے اوپر جتنی بھی ورکنگ کی جائے. تو ڈیٹا پروسیسنگ میں پہلا ہیڈ ہمارے پاس ڈیٹا پروسیسنگ کا ہے. پھر وہ کہتا ہے ڈیٹا پروسیسنگ کے لیے کون سی ایکٹیویٹیز ایسی ہوں کہ جن کے تھرو ڈیٹا کی کلیکشن ہو سکے. تو ایکٹیویٹیز ان ڈیٹا پروسیسنگ، ڈیٹا کیپچرنگ، ڈیٹا مینپولیشن. ڈیٹا اگر آپ دیکھیں نا اس میں ڈیٹا پروسیسنگ کے بعد اس کی ایکٹیویٹیز آ گئی کس چیز کی؟ ڈیٹا کو پروسیس کرنے کی. پھر وہ کہتا ہے ڈیٹا کیپچرنگ، ان کے ڈیٹا اکٹھا کس طرح سے کیا جائے. پھر وہ کہتا ہے کہ ڈیٹا مینپولیشن، اس کو جسے ہم کہتے ہیں نا ڈیٹا کیپچر کا کام جو ہے وہ پہلے ہے ڈیٹا مینپولیشن سے. تو ڈیٹا کیپچر ہے کیا چیز؟ ڈیٹا کیپچر بیسیکلی یہ ہے کہ جیسے آپ لوگ پراسپیکٹس کالج سے بائی کرتے ہیں
کالج سے بائی کرنے کے بعد آپ اس میں ایک فارم ہوتا ہے جس کو نکالنے کے بعد آپ اس کی ریکوائرمنٹ پوری اس پہ لکھتے ہیں، مین کے اس کو فل کرتے ہیں، پلس جو ڈاکومنٹ وغیرہ ہوتے ہیں وہ ساتھ اٹیچ کر دیتے ہیں۔ جب یہ ساری چیزیں اٹیچ ہو جاتی ہیں تو وہ ایسا کیا جاتا ہے کہ فائل سبمٹ کروا دی جاتی ہے۔ تو اصل میں جیسے ہی آپ فائل سبمٹ کرواتے ہیں تو کالج ڈیٹا کیپچر کر چکا ہوتا ہے۔ پھر وہ کہتا ہے ڈیٹا کو مینپولیشن کرنا۔ ڈیٹا کی مینپولیشن کیا چیز ہے؟ اس کے 4 سٹیپس ہیں: کلاسیفائنگ کرنا، کیلکولیشن کرنا، سارٹنگ کرنا اور پھر سمرائزنگ کرنا۔ تو سب سے پہلا میں نے اس کو کالج کی اگزامپل کے اس لیے زیادہ سوٹیبل سمجھتا ہوں کیونکہ اسٹوڈنٹ کو اس اسٹرکچر کا پتہ ہوتا ہے تو اگزامپل کے بارے میں زیادہ سوچنے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ کلاسیفائنگ ہم کس چیز کو کہتے ہیں؟ جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ فرسٹ ایئر اور تھرڈ ایئر کے اگر جوائنٹ فارم آنے شروع ہو جائیں، یا صرف فرسٹ ایئر کی بات کر لیں، فرسٹ ایئر میں اگر آپ دیکھیں تو کتنے کمبینیشن ہیں؟ بہت سارے گروپ ہیں، آرٹس کے ہیں، سائنس کے ہیں، مختلف قسم کے لیول کے ہمارے پاس چلتے ہیں۔ تو وہ کہتا ہے جب ان کو سارٹ آؤٹ کر کے الگ الگ کیا جائے، میں کہتا ہوں کہ کلاسیفائنگ کس طرح سے کہ اگر ایسا کیا گیا کہ آرٹس کے سارے اسٹوڈنٹ کو الگ کر دیا گیا، اسی طرح سے جو سائنسز کے ہیں الگ سے کر دیے گئے ہیں، مختلف کمبینیشن گروپس وغیرہ الگ الگ، پھر سیکشن الگ الگ، یہ کلاسیفائنگ کہلائے گا۔ پھر وہ کہتا ہے کیلکولیشن، ہو سکتا ہے کہ یہ جو سیکشن بلڈ ہوں ان کو ایسا کیا جائے کہ کوئی خاص قسم کی پرسنٹیج گریڈنگ کے تحت بنایا جائے۔ پھر وہ کہتا ہے سارٹنگ، من کے ان کے رول نمبر کی ارینجمنٹ، جو بڑے نمبروں والے اسٹوڈنٹ ہیں یا بڑی ڈویژن والے ہیں ان کے رول نمبر پہلے آئیں، ان کو اسینڈنگ ڈسینڈنگ آرڈر دینا، من کے الفابیٹک نام کے وائز کہہ لیں، جن کا اے سے نام سٹارٹ ہوتا ہے پہلے، پھر بی والے، پھر سی والے، سو آن، اسی طرح سے چلیں۔ سمرائزنگ ہمارے پاس سینڈنگ ایریا آ جاتا ہے۔ سمرائزنگ میں کیا ہوتا ہے کہ ہمیشہ بڑے ڈیٹا کو کنسائز کر کے تو یوزیبل بنایا جاتا ہے، اور پھر وہ آرگنائز کر کے تو بالکل شارٹ سی سمری اس کی تھرو کر دی جاتی ہے۔ تھرو کر دینا یا انفارمیشن جیسے ہمارے پاس آ جاتی ہے شارٹ فارم میں، اسی طرح سے ہم کہتے ہیں جیسے لیسن آپ پڑھتے ہیں تو اس کے لاسٹ پہ سمری بھی ہوتی ہے۔ 100% ایسا ہی اس میں بھی ایسا ہے کہ سمرائز کروا دیا جائے۔ یہ کیا ہم نے پڑھا؟ پہلے ڈیٹا کیپچرنگ، مین کے ڈیٹا اکٹھا کیسے کیا جائے، اور پھر ڈیٹا مینپولیشن۔ اصل میں یہ ٹاپک ہمارا کیا ہے؟ ڈیٹا پروسیسنگ۔ ڈیٹا پروسیسنگ کے بعد کیا ہو رہا ہے؟ اس کی ایکٹیویٹیز سٹارٹ ہو جاتی ہیں۔ ایکٹیویٹیز میں کیا چیز ہے؟ پہلے ڈیٹا کیپچرنگ ہے، پھر ڈیٹا مینپولیشن ہے، اور اس کے پھر پارٹس ہیں 4: کلاسیفائنگ، کیلکولیشن، سارٹنگ اور سمرائزنگ۔ پھر اس کے بعد ہمارے پاس آ جاتا ہے مینجنگ آؤٹ پٹ ریزلٹ۔ ریزلٹ کو کس طرح سے آؤٹ پٹ کو مینج کیا جائے۔ اب ریزلٹ جو ہیں ان میں فردر دیکھا جائے نا تو جیسے ڈیٹا مینپولیشن میں 4 پوائنٹس ہیں تو مینجنگ آؤٹ پٹ میں بھی اسی طرح کے 4 پوائنٹس ہیں۔ وہ کون سے ہیں؟ پہلے اسٹوریج کا ایریا ہے، ظاہری بات ہے سب سے پہلا کام ہوتا ہے اسٹوریج کا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ ریٹریول کہتے ہیں جو سیو ڈیٹا ہو اس کو دوبارہ سے ویو کرنے کو۔ تو اب اسٹوریج ڈیٹا ملے گا ہی نہیں یا اسٹور کیا نہیں ہوگا تو ریٹریول کہاں سے کریں گے؟ تو لازمن چیز ہے، پہلی چیز کیا ہے کہ کسی میڈیا پہ ڈیٹا کو اسٹور کیا ہو۔ پھر وہ کیا ریٹریول کیا کہتا ہے پروسیس آف ایکسیسنگ اور فیچنگ دا اسٹور ڈیٹا از کالڈ ڈیٹا ریٹریول۔ جو بھی ڈیٹا اسٹور کیا ہو اس کو دوبارہ ویو کرنے کو ہم کیا کہتے ہیں؟ ریٹریول کا نام دیتے ہیں۔ پھر ہمارے پاس کمیونیکیشن کا ایریا آ جاتا ہے۔ کمیونیکیشن کے ایریا میں کیا ہے؟ کمیونیکیشن ہم اس چیز کو کہتے ہیں جیسے آپ لوگوں سے ڈیٹا کلیکٹ کیا گیا کالج والوں نے سٹارٹ پہ جب ایڈمیشن ٹائپ پہ، تو سب سے پہلا کام کالج کیا کرتا ہے؟ وہ سارا ڈیٹا بورڈ کو یا یونیورسٹی کو بھیج دیتا ہے۔ کس وجہ سے؟ تاکہ اس کے اسٹوڈنٹ کو رول نمبر اور رجسٹریشن نمبر الاٹ ہو جائے۔ اب جب رجسٹریشن نمبر آپ کو وہ الاٹ کرتے ہیں اور کالج کو دوبارہ سے اس کے اگینسٹ اسٹوڈنٹ کی انفارمیشن کے اگینسٹ فائل کے اگینسٹ کوئی ڈیٹا بھیجتے ہیں تو یہ چیز کمیونیکیشن کہلاتی ہے کہ پہلے ڈیٹا گیا اور اس کے اگینسٹ دوسرا ڈیٹا آ گیا۔ پھر کہتا ہے ریپروڈکشن۔ ریپروڈکشن ہم کس چیز کو کہتے ہیں؟ ریپروڈکشن کاپنگ ڈیٹا کو کہا جاتا ہے، مین کہ ایک
ڈیٹا کی ایک اور کاپی تیار کی جائے تو یہ ریپروڈکشن کہلاتا ہے. تو یہاں ڈپلیکیشن بھی ہم کہہ سکتے ہیں. بیسیکلی تو یہ بیک اپ ہوتا ہے کہ آپ اوور آل ڈیٹا کو نا ایک الگ سے ریپروڈکشن کے لیے رکھ لیتے ہیں کہ ان کیس آف ڈفرینٹ قسم کے مس ایپ ہو سکتے ہیں ان کے لیے استعمال کریں, یا ڈفرینٹ جگہ پہ ڈفرینٹ کاپیز ہونی چاہیے. ڈفرینٹ کاپی سے مراد ہے کہ ایک ہی ڈیٹے کی ڈفرینٹ کاپیز, ان کے 2 3 4 جو بھی, یہاں ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہر ڈپارٹمنٹ کو اگر کاپی چاہیے تو ظاہر بات ہے یہ ریپروڈکشن کا ایریا آ جائے گا ہمارے پاس. بک والا کس طرح سے وہ کہتا ہے, the process of copying or duplicating the data is called reproduction. Data can be reproduced if different user need data at the different location. جیسے مختلف ڈپارٹمنٹ ہے, مختلف کو چاہیے تو ظاہر بات ہے وہ ڈفرینٹ لوگ اس چیز کو ایکسیس کر سکیں, حاصل کر سکیں یا ان کا یوز کر سکیں. جیسے کلرک کا اسٹاف اگر اسٹور کرتا ہے ڈیٹا تو وہ ڈیٹا ڈپارٹمنٹ کو بھی مل سکتا ہے, وہ ڈیٹا لائبریری کو بھی مل سکتا ہے. اسی طرح مختلف کیلکولیشن کے لیے مختلف جگہ پہ ان کی کاپی کی ضرورت ہوتی ہے. آگے اس کے بعد ہمارے پاس آ جاتا ہے, کہتا ہے ڈفرنس ہے کس کے, ڈفرنس بٹوین ڈیٹا اینڈ انفارمیشن. بس یہ ہمارے پاس اس لیکچر میں لاسٹ پوائنٹس ہیں. ڈیٹا کیا چیز ہے؟ وہ کہتا ہے ڈیٹا ہے را فیکٹس اینڈ فگر. را فیکٹس اینڈ فگر ڈیفینیشن سے یہ چیز لی گئی, ایسی جو کسی ارینجمنٹ میں نہ ہو لیکن فگر انفارمیشن رکھتی ہے. پروسیسڈ فارم آف ڈیٹا, انفارمیشن کیا کہلائے گی؟ پروسیس, مین کہ اس ڈیٹے پہ جو کام ہوا ہے اس کو پروسیس کہیں گے, اور اس کے بعد جو ڈیٹا آئے گا اس کو انفارمیشن کہیں گے. کہتا ہے یوز ایز اے ان پٹ, ڈیٹا جو ہوتا ہے ان پٹ کے طور پہ استعمال ہوتا ہے, جبکہ آؤٹ پٹ کیا چیز ہوتی ہے؟ انفارمیشن کہلاتی ہے. ڈیٹا میننگ فل نہیں ہوتا, مین کہ تھرڈ پوائنٹ میں اگر آپ دیکھیں تو تھرڈ پوائنٹ میں وہ کہتا ہے ناٹ میننگ فل. کیا چیز میننگ فل نہیں ہے؟ ہم کہہ سکتے ہیں کہ ناٹ میننگ فل کیا؟ ڈیٹا, جبکہ انفارمیشن از مور میننگ فل. جیسے آپ لوگوں کے پیپر جو ہیں وہ کچھ شو نہیں کر سکتے, ہو سکتا ہے ایک پہلا ہی کویسچن غلط ہوا ہو, لیکن ہو سکتا ہے وہ بچہ ٹاپ بھی کر جائے. تو ایک کسی تھوڑے سے ڈیٹے سے رزلٹ نہیں نکالے جا سکتے, جبکہ ہمارے پاس جو انفارمیشن ہے اس سے ڈفرینٹ قسم کے ڈیسیژن لیے جا سکتے ہیں. مختلف قسم کی ایسی ہو سکتی ہے کہ وہ میننگ کلیئر ہو سکتے ہیں کہ یہ ڈیٹا کس چیز کا ہے یا اس کے ریلیٹڈ کون سی چیز ہے. جیسے وہ کہتا ہے ڈیٹا ناٹ میننگ فل, لیکن انفارمیشن کو کہتا ہے مور میننگ فل. رزلٹ پاس فیل ہمیں کیسے پتہ چلتا ہے کہ یہ پاس ہو گیا فیل ہو گیا؟ وہ کچھ جو پروسیس ہوتی ہے ڈیٹا کے اوپر, اس کے بعد جو انفارمیشن آتی ہے وہ میننگ فل ہو جاتی. پھر کہتا ہے ڈیٹا والیوم, ڈیٹا ہمیشہ والیوم میں کوانٹٹی میں بہت زیادہ ہوتا ہے, جبکہ انفارمیشن ہمیشہ شارٹ ہوتی ہے. اس میں ایسا ہی ہے کہ جیسے آپ لوگ میٹرک کے یا فرسٹ ایئر کے پیپر دو تو وہ 6 8 10 12 اس طرح سے پیپر ٹوٹل آ جائیں انٹرمیڈیٹ کے, تو جب رزلٹ آئے گا تو آپ دیکھو گے ایک پیج کی مارک شیٹ بن جائے گی. تو وہ جو مارک شیٹ ہوگی وہ کیا کہلائے گی؟ انفارمیشن کہلائے گی. پھر ہمارے پاس جو چیز آ جاتی ہے کہتا ہے امپاسبل ٹو ریپروڈیوس. ڈیٹا ایک دفعہ ضائع ہو جائے, جیسے آپ لوگ پیپر دو تو پیپر ضائع ہو جائیں تو دوبارہ سے سیم پیپر نہیں بلڈ ہو سکتے کہ جو بچوں نے لکھے ہوں, جبکہ انفارمیشن ان کے ایک دفعہ گزٹ ضائع بھی ہو جائے تو کوئی مسئلہ نہیں, اگر پیپر پڑھے ہیں تو اس کو ریپروڈیوس کیا جا سکتا ہے. پھر کہتا ہے ڈیٹا از ریئلی یوزڈ ریئلی. یہ کیا ہوتا ہے کہ کبھی کبھار ڈیٹا کو استعمال کیا جاتا ہے. جیسے آپ لوگوں کے پیپروں سے ایک دفعہ انفارمیشن اٹھائی گئی, دوبارہ ضرورت ہی, جبکہ انفارمیشن جو ہے وہ ہمیشہ فریکوینٹلی یوز ہوتی رہتی ہے. جیسے آپ کی مارک شیٹ ہے, جگہ جگہ پہ جہاں پہ بھی اپلائی کریں گے اس کی فوٹو کاپی لگانی پڑ جائے گی. پھر کہتا ہے ڈیٹا ڈز ناٹ ڈپینڈ آن دا انفارمیشن. ڈیٹا جو ہے وہ ڈپینڈ نہیں کرتا انفارمیشن پہ, کیونکہ ڈیٹا تو ان پٹ ہے, تو ان پٹ پہ تو نہیں نا آنے والی چیز ڈپینڈ کرے گی. جیسے آپ کا رزلٹ جو ہے اس پیپر جو ہیں وہ آپ کے رزلٹ پہ ڈپینڈ نہیں کرتے, بلکہ آپ کا رزلٹ پیپروں پہ ڈپینڈ کرتا ہے.
تو پیپر کیا چیز ہیں جو آپ دیتے ہیں یا کوئزز دیتے ہیں، یہ کیا کہلائیں گے؟ یہ ڈیٹا کہلاتا ہے. اور جبکہ انفارمیشن ڈپینڈ کرتی ہے کس چیز پہ؟ ڈیٹا کے اوپر. ڈیٹا ہوگا تو اس پہ اوپر پروسیس آئے گا تو پھر وہ کیا بنے گا؟ انفارمیشن بنے گی. اس وجہ سے کہتے ہیں کہ انفارمیشن ڈپینڈ کرتی ہے ڈیٹا کے اوپر. لاسٹ پہ وہ لاسٹ پوائنٹ میں کہتا ہے ناٹ یوز فار دا ڈیسیژن میکنگ. آپ دیکھیں کہ اسٹور والے اگر مختلف چھوٹی چھوٹی پروڈکٹ رکھی ہوں تو کبھی بھی پاسبل نہیں کہ ایک دم سے بندہ سوچے اور دیکھے کہ ایک نظر کے اندر اس کو پتہ چل جائے اسٹور میں سے کون سی چیزیں ختم ہو گئی ہیں، کون سی رہ گئی ہیں. چھوٹی چھوٹی بہت ساری پروڈکٹ ہو سکتی ہیں، لیکن وہ کہتا ہے کوئی ڈیسیژن میں کوئی فیصلہ نہیں کر سکتا. جبکہ آپ دیکھیں گے یوز فار دا ڈیسیژن میکنگ انفارمیشن کیا ہے؟ وہ ایسا کرے کہ اسٹاک کے 2-3 پیج جو بھی اس کے سارے بنے ان کا پرنٹ آؤٹ لے لے. اب جہاں پہ نل سٹاک آ جائے یا ہم کہہ سکتے ہیں کہ زیرو آ جائے تو اس کا بڑی آسانی کے ساتھ آرڈر پلیس کیا جا سکتا ہے. اگین میں کہوں گا کہ اسٹوڈنٹس وغیرہ کوئی بھی کسی قسم کی پوائنٹس وغیرہ میں کلیئرنس نہ ہو تو وہ کوشش کریں کہ کمنٹس کے تھرو پوچھ لیں. کوشچن کر دیتے ہیں تو میں انشاءاللہ تعالی لازماً رپلائی کروں گا. تھوڑا سا ڈیلے ضرور آیا لیکچر میں، لیکن انشاءاللہ اب کنٹینیولی آپ کو لیکچر وغیرہ ملتے رہیں گے. اوکے جی، اللہ حافظ.